معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے یوٹیوب چینل wazibbook.com میں آپ کا استقبال۔ ناظرین، میں زبیر یوسف ندوی آج میں آپ کے سامنے درس قرآن کی 21ویں نشست میں سورہ بقرہ کی چند آیات کا ترجمہ اور مختصر تفصیل لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ ہماری یوٹیوب چینل wazibbook.com کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں تاکہ اسی طرح ہم درس قرآن کے تعلق سے ویڈیوز آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اوکلما عاہدوا عہدا نبذہ فریق منہم بل اکثرہم لا یؤمنون۔ ناظرین، اللہ رب العزت بنی اسرائیل کی عہد شکنی کو بیان کر رہے ہیں کہ جب انہوں نے اللہ سے کوئی عہد کیا، کوئی ایگریمنٹ کیا، کوئی وعدہ کیا، تو انہوں نے ان میں سے ایک فریق نے اس کو پس پش ڈال دیا اور اس طرح اس کو پھینک دیا جیسے کہ کسی چیز کو پھینکا جاتا ہے۔ گویا کہ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کے ایک گروہ یعنی اکثر لوگوں نے اللہ کے ساتھ عہد شکنی کی اور اس کے احکامات کو توڑا، اور جن چیزوں کو اس نے کرنے کا کہا ان کو کرنے کا کہا اس سے انہوں نے اس کی خلاف ورزی کی، اور جن چیزوں سے اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو روکا ان چیزوں کو وہ عمل میں لائے۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے بنی اسرائیل کے بارے میں کہ بنی اسرائیل بہت ہی عہد شکن قوم ہے جنہوں نے اللہ کے وعدوں کو اور اس کے عہد کو توڑا۔ اوکلما عاہدوا عہدا نبذہ فریق منہم، جب اللہ نے ان سے کوئی عہد کیا تو ان لوگوں نے یعنی بنی اسرائیل کے ایک گروہ نے اس عہد کی ناشکری کی، عہد شکنی کی، اس عہد کو توڑا اور اس کی خلاف ورزی کی۔ بل اکثرہم لا یؤمنون، آگے اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان کے اکثر لوگ جو ہے وہ بے ایمان تھے، اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں تھے، ایمان والے نہیں تھے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ، آگے ارشاد فرما رہے کہ جب ان کے پاس رسول آئے، وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، جب اللہ کی طرف سے ان کے پاس نبی آئے، رسول آئے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے جو کہ ان کی کتاب کی تصدیق کرتے ہیں، یعنی ان کے پاس جو کتاب تھی توریت اس کی وہ تصدیق کرتے ہیں۔ اس کے باوجود ان میں سے ایک گروہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا، اور اکثر لوگوں نے اللہ کو جھٹلایا اور آپ کی تکذیب کی اور آپ کی رسالت کو، آپ کی نبوت کو، آپ کی شریعت کو، آپ کے لائے ہوئے احکامات کو اور اللہ کے قوانین کو ماننے سے انکار کر دیا۔ تو یہ وہ بنی اسرائیل قوم ہے جن کے بارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، حالانکہ یہ لوگ کتاب والے تھے، ان کو پہلے کتاب دی گئی تھی، تو یہ لوگ جن کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام توریت لے کر آئے، اس کے باوجود انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی اور رسالت کی خلاف ورزی کی، اور قرآن شریف کو ماننے سے اور اس کو ایکسیپٹ کرنے سے انکار کر دیا اور اس کو قبول کرنے سے منع کر دیا۔ کتاب اللہ وراء ظہورہم، اور انہوں نے اللہ کی کتاب کو اپنی پس پشت ڈال دیا، اور اس طرح ڈال دیا کانہم لا یعلمون، جیسے کہ وہ اس کو جانتے ہی نہیں ہیں، اس سے واقف ہی نہیں ہیں، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور آپ کی تعریفات ان کی کتاب توریت کے اندر موجود تھی۔ اس کے باوجود انہوں نے مخالفت کی، اور ان مخالفت صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بنیاد پر تھی کہ آپ عربوں میں پیدا ہوئے، آپ کی تخلیق عربوں میں ہوئی، اور یہ لوگ یہ کہنے لگے کہ جبرائیل جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام لے کر آتے ہیں وہ ہمارے دشمن ہیں، اگر میکائیل لے کر آتے تو ہم ایکسیپٹ کر لیتے۔ ناظرین، اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، انہوں نے پیروی کی ان چیزوں کی جن کو شیاطین تلاوت کرتے تھے، یعنی یہ لوگ ان حضلیات کے پیچھے لگ گئے اور ان باتوں کے پیچھے لگ گئے جن کو شیاطین تلاوت کرتے تھے۔ علی ملک سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں شیاطین جن چیزوں کو پڑھا کرتے تھے ان کے پیچھے لگ گئے۔ وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، اور سلیمان نے کفر نہیں کیا بلکہ ان لوگوں نے کفر کیا اللہ کے ساتھ اور اس کے نبیوں کے ساتھ اور اس کی کتابوں کے ساتھ اور اس کے رسولوں کے ساتھ۔ بنی اسرائیل نے وما انزل علی الملکین، اور ان لوگوں نے ان چیزوں کی پیروی کی جو چیز نازل کی گئی بابل کے شہر کے اندر دو فرشتوں پر، ہاروت اور ماروت نامی دو فرشتوں پر، یعنی وہ لوگ وما یعلمان من احد،
یہ جو ہاروت اور ماروت دو فرشتے تھے یہ جس کو بھی سکھاتے تھے یعنی یہ لوگ یہ وہ فرشتے تھے جو کہ جادو اور ٹونے کی تعلیم دے رہے تھے بابل شہر کے اندر، جادو اور ٹونے کی اور منتر کی شکشا دے رہے تھے، اور ان لوگوں نے ان کو اچک لیا اور ان کے پیچھے لگ گئے اور جادو سیکھنے لگے۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے کہ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ، وہ کسی کو نہیں سکھاتے تھے حتیٰ یقولا، مگر قبل اس کے کہ وہ یہ کہہ دیتے تھے کہ انما نحن فتنۃ، کہ بے شک ہم تو آزمائش کے طور پر یہ کام کر رہے ہیں، فلا تکفر، تم کفر مت کر بیٹھنا، تم کفر میں مبتلا مت ہو جانا، یہ تو آزمائش ہے، یہ تو امتحان ہے، تم کفر میں مبتلا مت ہو جانا۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، اور یہ لوگ وہ تعلیمات سیکھتے تھے، وہ جادو اور ٹونا سیکھتے تھے ان فرشتوں سے جس کے ذریعے سے وہ میاں بیوی کے درمیان تفریق پیدا کر دیں اور ان کو ایک دوسرے سے جدا کر دیں۔ وہ جادو ٹونا اور منتر جس کی تعلیم فرشتے دے رہے تھے، جس کو فرشتے سکھا رہے تھے، ہاروت اور ماروت دو فرشتے بابل شہر کے اندر۔ وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ، وما هم بضارین، اور وہ اس کے ذریعے کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے مگر اللہ کی اجازت سے، اس کی مرضی سے، اس کی منشا سے، یعنی اللہ کی مرضی اور اس کی منشا اور اس کی اجازت کے بغیر اس کے ذریعے وہ کسی کو بھی ذرے برابر نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ نہ وہ ان کو نقصان دیتی ہے، ولا ينفعهم، اور نہ وہ چیز ان کو نفع دیتی ہے، وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ، اور وہ اس بات کو بھی جانتے تھے، یقیناً وہ اس بات کو بھی جانتے تھے کہ جس چیز کو وہ کر رہے ہیں، اور جو جادو اور ٹونا وہ کر رہے ہیں اور جس کو وہ سیکھ رہے ہیں، مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ، تو ان لوگوں کے لیے جو جادو ٹونے کو خریدے یا جادو ٹونا کرے، جادو کو سیکھے، تو اس کے لیے آخرت میں کوئی بدلہ نہیں۔ ناظرین، یہ وہ آیت ہے جن کے اندر جادو کے متعلق بیان کیا جا رہا ہے، کیونکہ جہاں تک جادو کا تعلق ہے تو اس کے جواز اور عدم جواز کا تعلق ہے، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس شخص کو کافر قرار دیتے ہیں جو جادو کو سیکھے اور اس کو عمل میں لائے۔ جہاں تک امام شافعی کا رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق ہے تو وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی جو شخص جادو کر رہا ہے تو اس سے یہ پوچھا جائے کہ وہ عقیدہ تو نہیں رکھتا جو کہ ہاروت اور ماروت جو کہ بابل والوں کا یا ان لوگوں کا جو عقیدہ تھا، اگر اس طرح کا عقیدہ وہ نہیں رکھتا تو پھر وہ اگر کوئی شخص اپنے بچاؤ کے لیے جادو کر رہا ہے تو پھر بعض ائمہ نے اس کو کفر نہیں کہا بہرکیف، لیکن امام ابو حنیفہ اور امام مالک اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جادو سیکھنے والے کو اور اس کا عمل کرنے والے کو کافر قرار دیتے ہیں۔ جادو چونکہ برحق ہے اور بالکل حقیقت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایک یہودی نے جادو کر دیا تھا، تو جادو سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن چونکہ جہاں تک جادو اگر کسی پر کر دیا جائے تو پھر اس کو علاج اور معالجے کا مسئلہ یہ ہے کہ جس شخص پر جادو کیا جائے، حضرت وہاب فرماتے ہیں کہ بیری کے پتوں کو لیا جائے اور ان کو سل بٹے پر کوٹ لیا جائے اور ان میں پانی ملا کر اور آیت الکرسی پڑھ کر اس پر دم کیا جائے اور اس کے بعد 3 گھونٹ اس شخص کو پلا دیا جائے جس پر جادو کیا گیا ہو، اور بقیہ پانی سے اس کو نہلا دیا جائے تو انشاءاللہ اس کے جادو کا اثر جاتا رہے گا۔ اسی طریقے سے سورہ فلق اور سورہ ناس یہ وہ صورتیں ہیں جن سے جادو کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، وہ لوگ سیکھتے تھے وہ جادو جس کے ذریعے سے وہ میاں بیوی کے درمیان تفریق پیدا کر دے۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور وہ کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے اللہ کی اجازت کے بغیر، اور وہ جانتے تھے کہ وہ ان کے لیے نقصان دہ ہے اور ان کو نفع نہیں دے گی وہ چیز۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا، اور وہ جانتے تھے مَنِ اشْتَرَاهُ، کہ جادو ٹونا کرنے والے کے لیے آخرت کا کوئی بدلہ نہیں ہے۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور بہت ہی بری چیز ہے وہ جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے، جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کا سودا کر دیا ہے، بہت ہی گھٹیا چیز ہے، بہت ہی بری چیز ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ یہ لوگ جان لیتے اور سمجھ جاتے اور اس چیز سے بچ جاتے جس پر وہ عمل کر رہے ہیں، تو وہ جادوگر جو کہ اس طرح کے جادو کرتے ہیں جس کے ذریعے سے کسی کو نقصان پہنچاتے ہیں، کسی کے درمیان تفریق پیدا کرتے ہیں، اختلاف پیدا کرتے ہیں، یا کسی پر مصیبت اور پریشانی مسلط کر دیتے ہیں، تو ایسے جادوگر
وہ لوگ ہیں ان سے اس سے ان کو بچنا چاہیے اور اللہ کی ان وعیدوں سے ان کو بچنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی جادو سے، ٹونے سے اور اس طرح کی ہر خطرناک بلا سے اور مصیبت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ رب العزت ان جادوگروں کو جو دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لیے جادو کرتے ہیں ان کو ہدایت نصیب فرمائے اور صحیح طریقے سے ان کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ ہماری یوٹیوب چینل واضحبک.com کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں تاکہ اسی طرح ہم درس قرآن کے تعلق سے ویڈیوز آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔